الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے جیروسلم بلانگس ٹو مسلمز، یروشلم مسلمانوں کا ہے، 9واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک وآلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 10 جمادی الاخر 1445 ہجری اور 24 دسمبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے پروگراموں میں بات ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر پار کرنے والے بنی اسرائیل کے لوگ بھی تھے، ان پر ایمان لانے والے جادوگر بھی تھے جو کہ مسلمان شمار ہوں گے، اور بنی اسماعیل کے لوگ بھی تھے۔ اب یہ کہ کیا بنی اسماعیل کا تعلق مصر سے تھا، یہ پچھلے پروگرام میں بات ہو چکی، اسی کو لے کے آگے کنٹینیو کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں کہ بنی اسماعیل کا تعلق مصر سے تھا۔ اس کا ایک انڈائریکٹ ثبوت آج بھی یہ ہے کہ آج چونکہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، ٹھیک ہے، آپ ابھی کسی بھی انٹرنیٹ کے سرچ انجن پہ جائیں، آپ سرچ کریں، آپ کو مصر کے اندر ایک شہر نظر آئے گا، اسماعیلیہ۔ تو اب یہ ایک ثبوت ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسبت سے اگر مصر میں آج بھی اسماعیلیہ نام کا شہر موجود ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مصر میں موجود تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا سسرال بھی مصر ہے، اسماعیل علیہ السلام کا سسرال بھی مصر ہے۔ تو اسماعیلیہ شہر کا ہونا بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ وہاں پہ اسماعیلی لوگ موجود تھے اور وہ پاس اوور میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل تھے۔ لہٰذا میڈیا کا پھیلایا ہوا یہ تاثر غلط ہے کہ جی وہ صرف یہودی تھے، وہ صرف یہودی نہیں تھے۔ اچھا چلیں، ایک اور بات جو اپنے مسلمان بچوں کو سمجھانا اور بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پہ ایک آرٹیکل ہے جوئش انسائکلوپیڈیا میں، اور آرٹیکل کا نمبر ہے 8381 8381، جیکب کالڈ آلسو اسرائیل۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، ایٹ دا اینڈ آف 10 years Jacob's favorite son Joseph was sold to a company of Ishmaelites by his brothers۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام جب 10 سال کے ہوئے تو انہیں جب ان کے بھائیوں نے فروخت کیا تو وہ اسماعیلی قافلہ تھا۔ اب یہاں پہ ایک بڑا دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ جب کنویں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام نکلے، اور اگر وہ ایک اجنبی قافلہ تھا، ٹھیک ہے، تو یہودی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جودا نے یوسف کی جان بچانے کے لیے ان کو فروخت کر دیا تھا تاکہ یہ قافلہ ان کو لے کے دور چلا جائے اور وہ ان کی جان بچ جائے قاتل بھائیوں سے۔ اس کا جواب اس حقیر نے پہلے بھی دوسرے پروگراموں میں دے دیا ہوا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور جودا ہی انہیں دھکا دینے والا تھا، اسی لیے اسے پتہ تھا کہ یہ کون سے کنویں میں ہیں اور اسی لیے وہ کنویں کی پہرہ داری کر رہا تھا۔ چلیں خیر، وہ باتیں الگ سے ہو چکی۔ آج ہم اس زاویے سے بات کر رہے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ آپ یہ فرض کریں کہ یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے اور فروخت کی بات چیت ہوتی ہے اور وہ 20 درہم یا دراہم معدودہ، چند درہم کے عوض فروخت کیے جاتے ہیں، تو یہ فروخت کس زبان میں طے ہوئی؟ ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پہ وہ چائنا سے آنے والا کوئی قافلہ تھا، ٹھیک ہے، تو ان کی زبان کچھ اور ہونی چاہیے، جودا اور یوسف کی زبان کچھ اور ہونی چاہیے، اور وہ پھر آپس میں بات چیت انہوں نے کیسے کی، دراہم معدودہ کیسے طے کیے، جس کی تفصیل روایات و احادیث میں 20 درہم ملتے ہیں ذکر۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ جودا کی زبان، لینگویج، یوسف علیہ السلام کی لینگویج اور وہ اشماعیلائٹ ان کی لینگویج وہ ایک ہی تھی، کیونکہ وہ ایک ہی باپ دادا کی نسلوں میں سے تھے۔ ہاں، چونکہ چند سالوں کا فرق آ گیا اور خطوں کا فرق آ گیا تو فرق آیا ضرور، لیکن چونکہ بہت قریب کا زمانہ تھا
اس لیے وہ ایک دوسرے کی زبان جانتے تھے، جبھی تو جودا نے ان سے بات چیت کر کے انہیں فروخت کیا اور وہ لے کر کے مصر چل پڑے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بھی مصر پہنچے اور اسماعیلی لوگوں کے ہاتھوں پہنچے۔ اب یہ کہ غلامی اور تجارت کے سابقہ معاملات کیا تھے اور غلامی کے قوانین آج اس آخری شریعت میں کیا ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ابھی ہم صرف اپنے بچوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مصر کے اندر اسماعیلی لوگ موجود تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز اور کہ یسع علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل میں سے تھے۔ تو اس بات کو تھوڑا سا اور آگے آپ سمجھیں کہ یسع یہ سین آئین اور یوشے یہ واؤ شین آئین یوشے، یہ ایک ہی شخص کے نام ہے، اور یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ اب سین اور شین کا جو فرق ہے اس کو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے جوئش انسائکلوپیڈیا کا آرٹیکل نمبر 10682 10682، آرٹیکل کا نام ہے MENGS مینگس، پھر کوما، پھر ISMAEL ISRAEL، یعنی ایک شخص کا نام لکھا گیا ہے مینگز اسماعیل اسرائیل، اور اگر ترتیب میں پڑھیں گے تو یوں پڑھا جائے گا اسماعیل اسرائیل مینگز۔ تو اس آرٹیکل میں وہ کوپن ہیگن کا یورپ کا رہنے والا کوئی بندہ پورٹریٹ پینٹر تھا، اس کا نام لکھا گیا ہے، لیکن اسماعیل اسرائیل لکھا گیا ہے، یہ اہم بات ہے، اور لفظ IS ہے سین کے ساتھ۔ اور اسی جوئش انسائکلوپیڈیا میں آرٹیکل 8251 8251 اس میں جو خاص اسماعیل علیہ السلام جو پیغمبر ہیں ان کے حوالے سے جو آرٹیکل ہے اس میں سپیلنگ لکھے گئے ہیں ISHMAEL اشماعیل۔ تو جوئش انسائکلوپیڈیا اسماعیل کو سین کے ساتھ بھی لکھتا ہے اور شین کے ساتھ بھی لکھتا ہے۔ یہ سین اور شین کا فرق سمجھانے کے لیے تھا کہ یسع اور یوشے یہ سین آئین اور یہ واؤ شین آئین یوشے، یہ ایک ہی شخص کے نام ہیں جو بنی اسماعیل میں سے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے سکسیسر ہیں۔ تو اب جوشوا، انہیں انگلش میں کہا جاتا ہے جوشوا JOSHUA، یہ ان کے ایک سپیلنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر انہی کے نام کا آرٹیکل آپ دیکھیں جوئش انسائکلوپیڈیا میں، آرٹیکل کا نمبر ہے 8906 جوشوا، تو آپ دیکھیں کہ جوشوا لفظ کے مختلف سپیلنگ کیسے بیان کیے گئے ہیں، لیٹرز حروف غور کریں۔ ایک سپیلنگ ہے جی JOSHUA، ایک ہو گیا جوشوا، دوسرے سپیلنگ ہیں JEHOSUA جیہوسوا، تیسرے سپیلنگ ہیں JOSUE جوسوئی، چوتھے سپیلنگ ہیں HOSHEA ہوشی، پانچویں سپیلنگ ہے JESUS جیسس یا جیزس، چھٹے سپیلنگ ہے JESHUA جیشوا، اور ساتویں سپیلنگ ہے JEHOSHUA جیہوشوا۔ اب آپ غور کریں کہ ان کے ہاں ایک ہی بندے کے 7 مختلف سپیلنگ ایک ہی آرٹیکل میں ان کی مختلف کتابوں کے حوالے سے بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ اردو میں یسع اور یوشے دو لفظ ایک بندے کے لیے کیوں نہیں استعمال ہو سکتے؟ تو یہ تھی وہ وضاحت کہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ سین آئین یسع اور یہ واؤ شین آئین یوشے یہ ایک ہی بندے کے نام ہیں، اور ہمارے لیے زیادہ اہم ہے قرآن پاک، اس لیے ہم یوشع علیہ السلام کو یسع علیہ السلام ہی کہیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ الانعام کی آیات 83 سے 87 تک آپ جب دیکھیں گے تو وہاں پہ یسع علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک میں سے دکھایا گیا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں اس بات کا خلاصہ یوں کرتے ہیں کہ مصر میں اسماعیلی لوگ بھی موجود تھے، اور
سمندر پار کر کے آنے والوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسماعیل والے بھی شامل تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو سکسیسر ہیں، جانشین ہیں، وہ یسوع علیہ السلام ہیں۔ جوشوا پیس بی اپون ہم، وہ سکسیسر آف دا موزز ہیں اور مسلمان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔